میرا نام دانش ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی ماں باپ بھائی بہن کی شکل نہیں دیکھی، کیونکہ میں ایک یتیم خانے میں پل بڑھ کے بڑا ہوا تھا، اور بہت محنت کے بعد میں آج اس مقام پر پہنچا تھا کہ میں ایک کامیاب بزنس مین تھا۔ میں امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار کرتا تھا، اور اس مقام تک پہنچنے میں مجھے جو ہے وہ بہت زیادہ پاپڑ بیلنے پڑے تھے، اور بہت زیادہ اپنی زندگی میں تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری تھی، اور آخر کار میں اس مقام پر پہنچ گیا تھا۔ آج میں جبکہ میری عمر 32 سال ہو چکی تھی، میں ابھی تک غیر شادی شدہ تھا۔ شادی میری اس لیے نہیں ہوئی تھی کہ میں اپنا پورا ٹائم اپنے کام میں، اپنے محنت میں وقف کرنا چاہتا تھا، لیکن اب جب کہ میری عمر 32 سال ہو چکی تھی، اور میں اپنی عمر کے اس مقام پر پہنچ چکا تھا کہ مجھے شادی کرنا ضروری ہو گیا تھا، تو ایک عورت جس محلے میں میں رہتا تھا وہاں پہ جاننے والی تھی، اور وہ رشتے کروانے کا کام کرتی تھی۔ میں نے اس عورت کو، جو کہ خالہ کنیز کے نام سے ہمارے محلے میں مشہور تھی، میں نے اپنے رشتے کے حوالے سے بول دیا تھا، اور اپنی تصویر کے ساتھ ساتھ اپنے کوائف جو ہے میں نے اسے بتا دیے تھے۔ خالہ کنیز بھی میری باتوں سے اچھی طرح واقف تھی، اور خالہ کنیز کو اس بات کا پتہ تھا کہ میں ایک ایسا انسان ہوں کہ جس نے بالکل صفر سے آغاز کیا تھا، اور آج میں بہت پیسے کما رہا تھا۔ میری اپنی خود کی امپورٹ ایکسپورٹ کی کمپنی تھی، اور میں یہاں پہ رہ کر کے ایک اچھے خاصے بزنس کو رن کر رہا تھا۔ اس لیے خالہ کنیز نے میرے لیے پورے دل و جان سے رشتے دیکھنے شروع کر دیے۔ پھر ایک رشتہ جو تھا وہ خالہ کنیز نے مجھے آ کر کے بتایا، اور اس نے کہا کہ ایک لڑکی ہے جس کا نام ریحانہ ہے، ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، اور ایک ماموں ہے جس نے اسے پالا ہے۔ اب ماموں بھی بیمار وغیرہ رہتا ہے، تو ان کے پاس دینے دلانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو اگر تم اس رشتے کو قبول کرو تو صرف 3 کپڑوں میں لڑکی ملے گی، اور نکاح کر کے لڑکی کو ہم گھر لے آئیں گے۔ یہ ہے نہیں کہ لڑکی بالکل ان پڑھ جاہل انگوٹھا چھاپ ہے، لڑکی بھی پڑھی لکھی ہے، اور اس نے بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ دیکھنے میں انتہائی پیاری خوبصورت لڑکی ہے، اور ہر لحاظ سے تمہارے ساتھ فٹ بیٹھتی ہے۔ میں نے خالہ کنیز سے کہا کہ دیکھو خالہ، بات یہ ہے کہ تم خود جانتی ہو کہ میں کس قدر غربت سے اٹھ کر کے یہاں پر اس مقام تک پہنچا ہوں، اس لیے مجھے جو ہے وہ کسی بھی غریب سے یا کسی بھی ایسے شخص سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ جو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ اس کے پاس مال نہیں ہے، یا پھر معاملات اس کے اچھے نہیں ہیں۔ میں تو شکر کروں گا کہ چلو مجھے ایک لڑکی مل جائے گی جو کہ میرا گھر سنبھال لے گی، اور میری بیوی بن کر کے اپنا وقت جو ہے وہ میرے ساتھ گزارے گی۔ اب امیری غریبی جو ہے اس کا قصہ بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ لہٰذا میں نے ریحانہ کے رشتے کے لیے جب ہاں کی، تو خالہ کنیز نے فٹافٹ سے ہمارے رشتے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ میں اس کے ماموں سے ملا، اور اس کا ماموں جو کہ واقعی قریب المرگ تھا، اور ایسا لگتا تھا کہ اب یہ زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہے گا، اس کے ماموں سے بات چیت کرنے کے بعد ہم لوگوں نے کچھ زیادہ شور شرابہ کیے بغیر آسانی کے ساتھ نکاح کر لیا۔ ہمارے اس نکاح کے ہو جانے کے بعد مجھے اب اس شہر سے دوسرے شہر میں جانا پڑ گیا، کیونکہ جو کمپنی، جو چیزیں میں نے یہاں پر اپنی بنائی تھیں، اس کمپنی کی ایک برانچ میں اور کھولنا چاہتا تھا، اور وہ جو برانچ میں کھولنا چاہتا تھا وہ یہاں سے دوسرے شہر میں کھولنا چاہتا تھا۔ لہٰذا ماموں جو تھا اس کی تو کچھ اب حالت نہیں تھی، وہ بیچارہ تو اپنی زندگی کی آخری سانسیں گن رہا تھا، اور اس کو ہاسپٹل میں داخل کروا دیا گیا تھا۔ جب تک ماموں زندہ تھا ریحانہ یہاں سے جانا نہیں چاہتی تھی، اور ریحانہ کا یہ کہنا تھا کہ اگر ماموں کو کچھ ہو گیا تو پھر ہمارے لیے مصیبت ہوگی۔ لیکن یہ بات جو ہے کچھ زیادہ دن چلی نہیں، اور میں اس سے پہلے کہ ریحانہ پر یہاں سے جانے کے بارے میں کوئی دباؤ بناتا، سیدھی سی ایک بات ہوئی، اور وہ یہ ہوا کہ ماموں صاحب جو ہے وہ فوت ہو گئے، اور ماموں کے مر جانے کے بعد اب ریحانہ کے پاس یہاں پہ رہنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہا۔ اس لیے ماموں کے مرنے کے بعد میں نے خالہ کنیز والے محلے میں جو میرا اپنا ذاتی مکان تھا اس کو کرائے پر دے دیا، اور خالہ کنیز کو وہاں پہ دھیان رکھنے کے لیے بولا کہ تم یہاں پر دھیان رکھو گی، اور یہاں کا جو کرایہ وغیرہ ہے میرے پیچھے سے تم ہی وصول کرتی رہو گی۔ میں کراچی میں جا کر کے فی الحال تو کوئی مکان یا فلیٹ کرائے پہ لے لوں گا، اور پھر جو ہے میں وہاں پر ہی رہنے لگوں گا۔
جی ہاں، میں نے کراچی میں اپنا بزنس مزید جو ہے ایک کمپنی کی شاخ کھولنے کا فیصلہ کیا تھا، اور امپورٹ ایکسپورٹ کے کاروبار کو کراچی میں رہ کر میں بڑھاوا دینے والا تھا۔ یہ جو شہر جس میں میں رہتا تھا، یہاں سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ لاہور تھا، اور لاہور سے میں اب کراچی جا رہا تھا۔ قصہ مختصر یہ کہ خالہ کنیز کے حوالے میں نے اپنا وہ مکان کیا، اور وہاں سے میں کراچی کے لیے روانہ ہو گیا۔ کراچی میں نے وہاں پر ایک فلیٹ جو ہے وہ کرائے پہ لے لیا، اور یہ فلیٹ جو ہے ایک بڑی بلڈنگ میں فلیٹ تھا۔ اس فلیٹ کو کرائے پہ لینے کے بعد اب میں جو ہے اپنے کاروبار میں بزی رہنے لگا، اور میں روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ اپنے اس کام والی جگہ پر چلا جاتا، جو کہ میں نئی کمپنی لے رہا تھا، بنا رہا تھا، اور وہاں پہ جا کے کام کی صورتحال کو چیک کرتا۔ یہ میری ہی کمپنی کی جسے میں نے ہی بنیاد جس کی رکھی تھی، اس کی ایک شاخ تھی جو کہ یہاں کراچی میں کھول رہا تھا۔ لہٰذا سب لوگ اب یہاں پر بھی مجھے جاننے لگے، اور سب کو پتہ چل گیا کہ یہ اب میری ہی کمپنی ہے، اور میں ہی اس کمپنی کا MD ہوں۔ لہٰذا میرا اب زیادہ تر وقت جو ہے وہ اسی کمپنی میں اور اسی گھر میں اور اسی جگہ پر گزرنے لگا جہاں پر ہم لوگ یہ اپنی شاخ کھول رہے تھے۔ 2-3 دن گھر سے غائب رہنا، اور 2-3 دن بعد پھر میں واپس فلیٹ میں ریحانہ کے پاس آتا تھا۔ میری اور ریحانہ کی بڑی اچھی گزر رہی تھی، اور مجھے کبھی ریحانہ سے کوئی شکایت نہیں رہی تھی۔ ریحانہ ایک اچھی بیوی کی طرح اپنے سارے فرائض کو سر انجام دے رہی تھی، اور مجھے کبھی بھی کچھ ایسا محسوس نہیں ہوا تھا کہ ریحانہ جو ہے وہ میرے لیے اچھی نہیں ہے، یا ریحانہ جو ہے وہ ایک اچھی عورت نہیں ہے۔ وہ کھانے پکانے میں اچھی ماہر تھی، اور اچھے لاہوری کھانے بناتی تھی، اور مجھے جو ہے وہ طرح طرح کے کھانے کھلواتی رہتی تھی۔ لیکن میں جو تھا وہ زیادہ تر کھانے کا شوقین نہیں تھا، جو مل جاتا تھا کھا لیتا تھا۔ مجھے تو اپنے کام میں آگے بڑھنا تھا، میرے سر پر میرے کام کی دھن سوار تھی، اور میں اپنے کام کو لے کر کے بالکل آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا، اور پھر اسی طریقے سے ہماری زندگی جو تھی وہ گزرتی چلی جا رہی تھی، کیونکہ ریحانہ کو میری روٹین کا پتہ تھا، اسے پتہ تھا کہ میں زیادہ تر اپنی کام میں بزی رہتا ہوں اور بہت کم گھر آتا ہوں، اس لیے 2-3 دن تک تو وہ بیچاری فلیٹ میں اکیلی رہتی تھی۔ لیکن جب بھی میں واپس آتا تھا، یہ نہیں تھا کہ میں اس کا خیال نہیں کرتا تھا، میں اس کے ساتھ مکمل طور پر اپنی اچھی زندگی جو ہے وہ بسر کر رہا تھا۔ اسے جب میں گھر واپس آتا تھا تو رات بار جگائے رکھتا تھا، اسے سونے نہیں دیتا تھا، اپنی مردانگی کا پورا احساس دلاتا تھا، ہر وہ کام اس کے ساتھ کرتا تھا جو کہ میاں اور بیوی کے درمیان میں جائز ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ میرا اور اس کا وقت جو ہے وہ گزرتا چلا جا رہا تھا کہ زندگی میں ایک عجیب و غریب قسم کا موڑ آیا، اور یہ موڑ جو ہے یہ میرے لیے بڑا ہی جو ہے وہ اس کہانی کا اہم جو ہے وہ واقعہ ثابت ہوا یوں کہ ایک دن جب میں اپنے فلیٹ سے اپنے دفتر جانے کے لیے نکلا، تو سامنے ہی بالکل جہاں سے میں جس بلڈنگ میں فلیٹ تھا وہاں پر بالکل سامنے ہی ایک چھوٹی سی مارکیٹ تھی، اور اس مارکیٹ میں ایک تنور تھا۔ اکثر میں جب گھر پہ ہوتا تھا تو اس تنور والے کے پاس آ کر کے کھڑا ہو جاتا تھا، اور یہاں سے روٹیاں وغیرہ لے کر کے گھر میں اپنی فیملی کے لیے جاتا تھا۔ گھر میں جب کبھی بھی ریحانہ خود روٹی نہیں بناتی تھی تو میں یہاں تنور سے آ کر ہی روٹی لے کر جاتا تھا، اور روٹی لے کر کے میں پھر جو ہے وہ اس تنور والے کے ساتھ کچھ بات چیت بھی کرتا رہتا تھا۔ لہٰذا اب تنور والا مجھے کچھ جاننے پہچاننے لگ گیا تھا، اور وہ مجھے بھی اچھی طریقے سے اب سمجھ چکا تھا کہ میں ایک کاروباری آدمی ہوں، اور زیادہ تر جو ہے وہ گھر سے باہر ہی رہتا ہوں۔ اس روز جب میں بلڈنگ سے نیچے اترا تو مجھے اس تنور والے نے آواز دے کر کے اپنے پاس بلا لیا۔ میں اس تنور والے کے پاس گیا تو جس کا نام اکبر تھا، تو میں نے کہا ہاں بھی اکبر بھائی کیا بات ہے، مجھے کیوں بلایا ہے؟ تو کہنے لگا کہ صاحب جی ایک بات ہے آپ سے پوچھنی ہے۔ میں نے کہا جی پوچھیں، کون سی ایسی بات ہے جو تم مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہو؟ کہنے لگے کہ آپ تو یہاں جب سے ادھر آئے ہیں تو میں نے کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھا، کوئی ایسا رشتہ دار کہ جو آپ کے ہاں یہاں پہ فلیٹ میں آیا ہو، تو کیا آپ کی کوئی رشتہ دار نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں بھائی، میرا تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے کہ جو یہاں پہ فلیٹ میں آیا ہو۔ اس نے کہا اچھا چلو اچھی بات ہے، میں بس یہی پوچھنا چاہتا تھا، کیونکہ آپ جب یہاں سے چلے جاتے ہیں تو ایک لڑکا ہے جو کہ جوان ہے اور موٹر سائیکل پہ آتا ہے، تو وہ آپ ہی کے فلیٹ میں جاتا ہے،
کیونکہ یہاں پر جہاں پر میری یہ دکان ہے یہاں سے سامنے بلڈنگ اور آپ کی فلیٹ کو میں دیکھ سکتا ہوں، اور یہاں بیٹھ کر آپ کا فلیٹ نظر آتا ہے۔ تو اس لیے مجھے پتہ ہے کہ وہ لڑکا آتا ہے اور جہاں پہ موٹر سائیکل جو ہے اس کو کھڑی کرتا ہے اور آپ کے فلیٹ میں چلا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا کہ آپ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے تو وہ لڑکا آپ کی بیگم کا رشتہ دار ہوگا، آپ کی وائف کی طرف سے ہوگا۔ اکبر کی اس بات نے مجھے چونکا دیا، کیونکہ میری بیگم کا تو اس کے ماما کے علاوہ کوئی رشتہ دار ہی نہیں تھا، اور ماما بھی اب اس کا اس دنیا میں موجود نہیں تھا۔ اس لیے میں اس بات کو لے کر کے میرا ماتھا ٹھنکا اور میں نے کہا کہ اکبر دیکھو، تم یہاں پہ تنور میں بیٹھ کے روٹیاں لگاتے ہو، تم کیسے یقین سے کہہ سکتے ہو کہ وہ جو شخص ہے وہ میرے ہی فلیٹ میں جاتا ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس بلڈنگ میں اور بہت سے لوگ ہیں اور بہت سے لوگوں کے رشتہ دار عزیز بھائی بہن آتے جاتے رہتے ہیں، اور ان کے آنے جانے سے جو ہے وہ یہاں پہ معاملات چلتے رہتے ہیں۔ تم میرے ہی فلیٹ کے بارے میں کیوں کہہ رہے ہو، اور تم یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ وہ میری بیوی کا رشتہ دار ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا دیکھو صاحب جی، بات یہ ہے، میں تو سیدھا سادہ سا انسان ہوں، میں نے تو جو دیکھا آپ کو بتا دیا۔ اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ایک دو دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ کی بیگم خود اسے نیچے تک چھوڑنے کے لیے آئی ہے۔ اب کیونکہ میں آپ کی بیگم کو آپ کے ساتھ کئی مرتبہ دیکھ چکا ہوں اور اسے اچھی طرح سے پہچانتا ہوں، تو اس لیے میں نے یہی سمجھا کہ وہ آپ کا کوئی رشتہ دار ہوگا، یا پھر آپ کی بیگم کا بھائی بھی ہو سکتا ہے، یا پھر آپ کی طرف سے کوئی رشتہ دار ہو سکتا ہے، یا آپ کی بیگم کی طرف سے رشتہ دار ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا اچھا چلو ایسی بات ہے تو ہو سکتا ہے، میں اپنی بیگم سے پوچھوں گا، پتہ چل جائے گا، کیونکہ جہاں تک میں جانتا ہوں میری بیگم کا کوئی ایسا رشتہ دار نہیں ہے۔ بہرحال کم از کم شادی میں تو کوئی ایسا شخص نہیں آیا تھا جو کہ میری بیگم کا رشتہ دار ہوتا۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اب آیا تو میں وہاں پر تھا جہاں پر میری کمپنی تھی، جہاں پہ میں کام جو ہے وہ اپنی کمپنی میں کرتا تھا، لیکن اب میرا پورا دھیان جو تھا وہ میرے اپنے گھر کی طرف لگا ہوا تھا۔ جو اکبر نے بات کی تھی وہ بات میرے لیے بڑی اہمیت کی حامل تھی۔ کوئی ایسا شخص جو کہ ریحانہ کو یہاں پر آ کر میرے فلیٹ میں ملا، لیکن ریحانہ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اب میں اس بات کو لے کر کے پریشان ہو گیا کہ ریحانہ نے مجھ سے بات نہیں کی، لیکن میں نے سوچا کہ میں ریحانہ سے اس بارے میں ذکر کروں اور ریحانہ سے بات کروں کہ بھئی وہ کون ہے، تمہارا ایسا کون سا عزیز رشتہ دار ہے جو کہ میرے نہ ہوتے ہوئے تمہیں ملنے کے لیے آتا ہے۔ لیکن پھر میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ ہو سکتا ہے کہ اکبر کے دیکھنے سننے میں واقعی غلطی لگی ہو، ویسے بھی تو کوئی شخص ہو سکتا ہے کہ جس نے ریحانہ سے کوئی ملاقات کر لی ہو اور اس بات کو اکبر نے نوٹ کر لیا اور اپنی جگہ ہی ایک بات بنا کر کے مجھے بتا رہا ہو۔ لہٰذا میں نے جو ہے فی الحال چپ رہنے کا ارادہ کیا کہ اگر واقعی میں کوئی رشتہ دار تھا تو ریحانہ یہ بات مجھے بڑی جلدی بتا دے گی کہ بھئی فلاں رشتہ دار ہے، فلاں عزیز ہے جو کہ ان سے آ کے ملا ہے، اور اگر کوئی رشتہ دار نہیں تھا تو تب بھی پتہ چل جائے گا۔ بہرحال جو کچھ بھی تھا اب سمجھ آ ہی جائے گا، تھوڑا ہی وقت لگے گا لیکن یہ چیزیں پتہ چل جائیں گی۔ میں اب جو ہے وہ اپنے کام پر جاتا، لیکن دھیان جو ہے وہ میں گھر کا رکھنے لگا۔ پھر میں نے ایک دن جو ہے اپنی بیگم سے یعنی ریحانہ سے اس بات کے بارے میں پوچھا۔ یہ نہیں پوچھا کہ تم سے کوئی ملنے یہاں پہ آتا ہے یا نہیں ملنے آتا ہے، یا میرے غیر موجودگی میں گھر میں کوئی آتا ہے یا نہیں آتا ہے، یہ نہیں پوچھا۔ میں نے یہ پوچھا کہ ریحانہ ایک بات بتاؤ، تمہارے ماموں کے علاوہ بھی تمہارا کوئی رشتہ دار ہے؟ کیونکہ میں نے دیکھا کہ شادی کے وقت میں کوئی بھی ہمارے نکاح کے ٹائم پہ شامل نہیں ہوا، تو کیا تمہارے ماموں کے علاوہ بھی کوئی ایسا رشتہ دار، کوئی عزیز، کوئی خالہ کو، ماموں کو، پھوپھی، کوئی اور ایسا بندہ کہ جو تمہارا رشتہ دار ہو؟ کہنے لگی بالکل نہیں، ماں باپ کے مرنے کے بعد صرف ماموں ہی تھے جنہوں نے مجھے پالا پوسا ہے، اور میں ماموں کے پاس ہی پال پوس کر بڑی ہوئی ہوں، ماموں نے ہی مجھے پڑھایا لکھایا ہے، اور پھر تمہارے سامنے جو شادی ہوئی ہے وہ ماموں نے ہی کروائی ہے۔ تو ماموں کے علاوہ تو کوئی اور ایسا انسان ہے ہی نہیں ہے کہ جس کے ساتھ ہماری کوئی جو ہے ملنا ملانا ہو یا رشتہ داری ہو، تو اس لیے ماموں ہی میرے واحد رشتہ دار تھے، اور ماموں فوت ہو چکے ہیں، اب میرا اس دنیا میں کوئی بھی رشتہ دار موجود نہیں ہے۔ میں نے کہا چلو یہ تو جو بھی ہے اچھی بات ہے،
اگر تمہارا ماموں کے علاوہ کوئی رشتہ دار موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب تم بھی بالکل اکیلی اور میں بھی بالکل اکیلا۔ ظاہری بات ہے کہ میں یتیم ہوں، نہ میرے ماں باپ، نہ بھائی، نہ بہن، نہ کوئی اور رشتہ دار، اسی طرح تمہارے لیے بھی کوئی نہیں ہے، تو ہم دونوں یتیم ہی آپس میں مل بیٹھے ہیں اور اسی طریقے سے اپنی زندگی کو آگے گزارتے چلے جا رہے ہیں۔ میں وہاں سے ان باتوں کو کر کر کے پھر اپنے کام کے لیے نکل گیا، لیکن سوال یہ تھا کہ میں اب اکبر کی بات کو کون سی جگہ دوں؟ کیا اکبر نے ایسے ہی بات کر دی تھی؟ وہ ایک بازار میں، ایک مارکیٹ میں بیٹھا ہوا انسان تھا، ان پڑھ اجڑ سا انسان تھا جو کہ روٹیاں لگانے کا کام کر رہا تھا۔ میری بیوی میرے ساتھ مخلص تھی، میرا ہر طرف سے دھیان رکھ رہی تھی، میں جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ مخلص تھا، ہر طرف سے اس کا دھیان رکھتا تھا، اور پھر میں اکبر کی بات کو اہمیت دوں کہ میری بیوی سے میری غیر موجودگی میں کوئی شخص ملنے کے لیے آتا ہے، تو یہ بات میرے لیے بڑی جو ہے وہ عجیب تھی۔ لہٰذا ایک دن جب میں اکبر کے پاس روٹیاں لینے کے لیے گیا تو میں نے اس سے پوچھ ہی دیا کہ اکبر میاں تمہیں ایسی بات کر کے کیا ملا؟ ایویں ہی میرے دماغ میں شک بٹھا دیا اور میں اس شک کو لے کر کے اس وقت سے اپنی زندگی شک کے دائرے میں گزار رہا ہوں۔ تو کہنے لگے سر میری تو بات آپ سنیں نہ سنیں یہ تو پھر آپ کی مرضی ہے، کیونکہ میں تو جو ہے وہ آپ کو جو بھی بات کر رہا ہوں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ جب بھی آپ گھر پر نہیں ہوتے ہیں، 2-3 دن میں نے دیکھا ہے آپ گھر میں نہیں آتے ہیں، تو اس دوران جو ہے ایک لڑکا جو ہے وہ موٹر سائیکل پہ آتا ہے اور آپ ہی کے فلیٹ میں جاتا ہے۔ اب میں نے اس بات کا جو ہے خلاصہ کرنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ اب اکبر کی بات جب اس نے دوبارہ اپنی بات پہ زور دیا تھا تو میں نے کہا اکبر پھر یہی ہے کہ اگر تم اس شخص کو جانتے ہو کہ جو میری غیر موجودگی میں آتا ہے تو ٹھیک ہے، میں اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا کھیل کھیلوں گا اور میں اپنے گھر میں یہ بتاؤں گا کہ میں کچھ دن کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہوں، مجھے کچھ کام ہے۔ تو اس دوران میں اس بات کا خلاصہ کرنے کی کوشش کروں گا کہ اگر وہ شخص آتا ہے تو میں اس شخص کے بارے میں پتہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اکبر نے کہا ٹھیک ہے جناب، جیسے آپ کی مرضی ہے، آپ جیسا مرضی چاہے کر سکتے ہیں، لیکن جو بات سچی تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اگلے ہی دن میں نے ریحانہ سے کہا کہ بھی مجھے کچھ کام ہے اور اس کام کی غرض سے مجھے جو ہے 2-3 دن کے لیے شہر سے باہر جانا پڑے گا، لہٰذا 2-3 دن تک میں گھر میں نہیں آ سکوں گا، اور تو میرا بیگ پیک کر دو اور میرے کپڑے وغیرہ رکھ دو، 2-3 دن میں واپس آ جاؤں گا۔ ریحانہ نے فٹافٹ سے میرا ایک بیگ بنا دیا جو کہ سفر کے لیے میں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا تھا، اور پھر میں ریحانہ کو الوداع کہہ کر کے وہاں سے نکل آیا۔ ریحانہ سے آنے کے بعد میں نے ایک راؤنڈ جو ہے وہ اپنے اس علاقے کا لگایا، اور پھر اس علاقے کا راؤنڈ لگانے کے بعد میں نے اپنی گاڑی کو جو ہے کافی دور ایک جگہ پارکنگ میں کھڑا کر دیا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنے علاقے کی پارکنگ میں اپنی گاڑی کو کھڑا کروں اور ریحانہ کی نظر میں میری گاڑی آئے۔ لہٰذا ایک بہت ہی دور پارکنگ میں اپنی گاڑی کو کھڑا کرنے کے بعد میں نے ایک ایسا نقاب سا اوڑھ لیا جیسے کہ میں نے تھوڑا، جیسے آپ کو پتہ ہوگا کہ ٹوپیوں کے اوپر کوٹوں کے اوپر نا ایک ٹوپیاں سی بنی ہوتی ہیں، تو وہ میں نے کوٹ جو ہے وہ ساتھ میں بیگ میں رکھوایا تھا، اور وہ کوٹ ایک ایسا کوٹ تھا کہ جو میں نے کبھی ریحانہ کے سامنے پہلے کبھی پہنا نہیں تھا۔ وہ کچھ ہی دن پہلے میں نے نیا لیا تھا لیکن ابھی پہنا نہیں تھا، کیونکہ سردی ابھی اس قدر زیادہ نہیں تھی، لہٰذا میں نے اس کوٹ کو پہننے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کوٹ کا فائدہ یہ تھا کہ اس کوٹ کو پہننے کے بعد اس کی ٹوپی میرے سر کے اوپر اس طریقے سے آ جاتی کہ میں آسانی سے پہچانا نہ جا سکوں۔ کپڑے بھی میں نے اپنے تبدیل کر لیے تھے اور اس کے اوپر میں نے وہ کوٹ بھی پہن لیا تھا، تاکہ اگر ریحانہ کسی بھی طریقے سے سامنے فلیٹ کے کھڑکی پر آئے یا پھر کسی بھی طریقے سے نیچے کچھ خریدنے کے لیے آئے تو وہ مجھے پہچان نہ سکے۔ اپنا حلیہ مکمل طور پر بدلنے کے بعد میں وہاں سے پیدل چلتا ہوا سیدھا اسی مارکیٹ میں آ گیا جہاں پر اکبر کا تندور تھا، جو کہ میری بلڈنگ کے فلیٹوں کے بالکل سامنے چھوٹی سی مارکیٹ میں بنا ہوا تھا۔ اکبر کے پاس آ کر کے میں نے دیکھا تو وہاں پر چند لوگ کھڑے تھے جو کہ روٹیاں لینے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ جب وہ لوگ وہاں سے چلے گئے تو اب میں نے اکبر کو اپنا تعارف کروایا۔ اکبر مجھے دیکھ کر کے حیران رہ گیا، اسے توقع نہیں تھی کہ میں اس کے پاس اس طریقے سے ایسا حلیہ بنا کر کے آؤں گا۔ بہرحال اکبر نے مجھے کہا کہ جی صاحب جی، میرے لیے کیا حکم ہے؟
میں نے کہا تمہارے لیے کوئی حکم نہیں ہے، تم ایک کام کرو، بس اتنا کرو کہ مجھے یہاں پر اپنے ہوٹل میں بیٹھنے دو اور میں یہاں پر بیٹھوں گا، اس وقت تک انتظار کروں گا جب تک وہ تمہارا بتایا ہوا بندہ میری غیر موجودگی میں میرے گھر میں نہیں آ جاتا۔ اکبر نے مجھے اسی تنور میں اندر بیٹھنے کے لیے کہا اور ایک کرسی مجھے لگا دی۔ میں اس کرسی پر اس طریقے سے بیٹھ گیا کہ میرا آنے جانے والوں کو میرا چہرہ دکھائی نہ دے، اور میں نے اوپر وہ کوٹ اور ٹوپی بھی پہن رکھی تھی کیونکہ ہلکی ہلکی سردی کا آغاز تو ہو چکا تھا۔ میں نے بھی دیکھا کہ یہاں پر بیٹھ کر کے بالکل میری بلڈنگ اور خاص طور پر میرا فلیٹ جو ہے وہ بالکل سامنے نظر آتا تھا، اس لیے کسی قسم کا کوئی بندہ جو ہے وہ میری نظروں میں آئے بغیر میرے فلیٹ کی طرف نہیں جا سکتا تھا۔ پھر کافی دیر گزر گئی اور اسی طرح میں ادھر ادھر کی باتوں میں الجھا رہا اور اکبر کے ساتھ مختلف موضوعات پر جو ہے میری گفتگو چلتی رہی۔ اسی طرح کافی دیر گزر جانے کے بعد اکبر نے ایک دم سے مجھے، میں بول رہا تھا تو اکبر نے ایک دم سے مجھے ہاتھ اٹھا کر چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ میں چپ ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص موٹر سائیکل پر آیا تھا، اس نے واقعی موٹر سائیکل جو ہے وہ میری بلڈنگ کے سامنے پارک کی اور پھر سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر فلیٹوں کی طرف روانہ ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں نے اس شخص کی شبی اپنے فلیٹ کی کھڑکی سے دیکھی۔ مجھے ایسا لگا کہ ریحانہ اور وہ دونوں جو ہے وہاں پر موجود ہیں۔ میں اکبر کی دکان سے اپنے گھر کی اس کھڑکی کو، اس فلیٹ کی کھڑکی کو بڑے آسانی سے دیکھ پا رہا تھا، اور مجھے اب ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ریحانہ کے ساتھ وہ شخص بھی موجود ہے۔ میں اکبر کی بات کو سچ مان چکا تھا اور اب میں نے اپنے گھر جانے کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ یہی وہ موقع تھا کہ جب وہ شخص میرے گھر میں موجود تھا اور مجھے جو ہے اب واپس جا کر کے اس کے بارے میں ریحانہ سے پوچھ گچھ کرنی تھی۔ لہٰذا میں بھی اکبر کی دکان سے اٹھا اور پھر پیدل ہی چلتا ہوا اپنی بلڈنگ کی طرف بڑھ گیا کہ جس میں میرا فلیٹ تھا۔ فلیٹ کے دروازے پر پہنچ کر میں نے جیسے ہی بیل کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا، اندر بیل بجنے لگی، لیکن کافی دیر تک اندر سے کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ میں نے 2 سے 3 مرتبہ بیل کو بجایا تو اندر سے حواس باختہ میری بیوی جو ہے وہ ریحانہ، اس نے آ کر کے دروازہ کھولا۔ میرے سامنے ریحانہ کو جب میں سامنے نظر آیا تو ریحانہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں اور مجھے صاف محسوس ہوا کہ جیسے مجھے دیکھ کر کے اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے ہوں۔ اس نے ہکلاتے ہوئے مجھے پوچھا، آپ واپس آ گئے؟ میں نے کہا ہاں میں واپس آ گیا۔ تو میں نے کہا کہ میں اصل میں جانا چاہتا تھا، لیکن مجھے جو ہے جس جہاز میں مجھے دوسرے شہر جانا تھا وہ جہاز کی سیٹ کینسل ہو گئی اور مجھے جو ہے واپس آنا پڑ گیا۔ لیکن کیا بات ہے، تم اس قدر کیوں پریشان ہو اور تم جو ہے اس قدر پریشانی کا مظاہرہ کیوں کر رہی ہو؟ کہنے لگی نہیں آئیے، اندر آئیے، میں پریشان نہیں ہوں، بس ویسے ہی جو ہے نا آپ اچانک آ گئے تو میں تھوڑی گھبرا گئی کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، کہ کیا کچھ انہونی نہ ہو گئی ہو۔ میں نے کہا نہیں انہونی کچھ نہیں ہے، میں جو ہے وہ واپس آ گیا ہوں۔ بہرحال اپنا بیگ میں نے وہاں پر رکھا اور جو کہ میں اپنے ساتھ ہی لایا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ میری گاڑی تھی جو کہ پارکنگ میں کھڑی تھی، مجھے اس کی فکر نہیں تھی، اس کو میں کسی وقت بھی لے سکتا تھا۔ اب میں آ کر کے اپنے کمرے میں بیٹھ گیا اور میں نے اپنے کمرے میں سب طرف نظر دوڑا کر کے دیکھنا شروع کیا، لیکن وہ شخص مجھے کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تو اب میں نے اپنی بیوی ریحانہ سے کہا کہ ریحانہ وہ مہمان کہاں ہے جو ہمارے گھر میں آیا ہوا ہے؟ اصل میں ہوا یہ کہ جب میں نیچے سے آ رہا تھا تو وہ سامنے تنور والا اکبر جو ہے جہاں سے روٹیاں لاتے ہیں نا، تو وہ کہنے لگا کہ صاحب جی ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے گھر میں کوئی بندہ گیا ہے اور اس نے کسی بندے کو نا گھر میں آتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، کوئی عزیز ہوگا، تو میں یہاں پہ آ گیا ہوں تو وہ موجود نہیں ہے، بندہ کہاں پر ہے؟ تو اب میری بیوی کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، تو اس نے کہا کہ نہیں وہ واش روم میں ہے۔ تو وہ عدنان ہے اور لاہور میں جہاں پہ میں کالج میں پڑھتی تھی تو وہ بھی میرے ساتھ پڑھتا تھا، تو وہ یہاں کراچی آیا ہوا تھا، تو اس کو کہیں میں بازار میں مل گئی اور اس کی ملاقات میرے ساتھ یہاں بازار میں ہو گئی، تو اس نے میرے سے گھر کا ایڈریس پوچھا اور پھر آج جو ہے وہ شاید ملنا چاہتا تھا، بات چیت کرنا چاہتا تھا، تو وہ آ گیا۔ تو تم گھر پہ نہیں تھے، تو میں نے اسے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، تم جو بھی بات کرنی ہے کرو، تو اس کے بعد چلے جانا۔ تو ابھی وہ تھوڑی دیر پہلے ہی آیا ہے، تو واش روم میں تھا،
تو میں نے جو ہے اس کے لیے چائے وغیرہ جو ہے وہ بنانے کے لیے کچن میں تھی کہ آپ آ گئے۔ میں نے کہا چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر یہی بات ہے تو عدنان کو بلاؤ، بیٹھ کے اکٹھے چائے پیتے ہیں۔ خیر چائے بن کے آ گئی اور وہ لڑکا بھی عدنان جو کہ کافی خوش شکل اور اچھا خاصا صحت مند لڑکا تھا، وہ آ کر کے میرے سامنے بیٹھ گیا۔ میں اس سے ملا تو واقعی اس کا نام عدنان تھا اور وہ لاہور میں ریحانہ کے ساتھ کالج میں ہی پڑھ چکا تھا۔ ادھر ادھر کی باتیں ہوئیں تو باتوں باتوں میں اچھی خاصی جو ہے دوستی ہو گئی۔ میں نے عدنان کو بالکل اس بات کا نہیں چتلایا کہ وہ میرے پیٹھ پیچھے پہلے بھی آ چکا ہے یا اس سے پہلے بھی وہ چکر لگا چکا ہے، کیونکہ ہماری باتیں میرے خیال میں ریحان نے بھی اندر واش روم میں سن لی تھیں، تو اس نے بھی یہی کہا کہ وہ پہلی بار ہی یہاں پر آ رہا ہے اور ریحانہ سے ملاقات کر رہا ہے۔ ریحانہ کی واقعی اس کے ساتھ بازار میں ہی ملاقات ہوئی تھی۔ اصل میں اس کمرے میں بیٹھ کر جو بات کی جاتی تھی وہ آسانی سے واش روم میں سنی جا سکتی تھی، اس لیے پریشانی نہیں تھی۔ لہٰذا مجھے اب اس بات کے لیے پورا شک ہو چکا تھا کہ اس کے اور ریحانہ کے درمیان کچھ معاملات ٹھیک نہیں ہیں، لیکن اب یہ تھا کہ جو انہوں نے بتایا تھا فی الحال میں اسی پہ یقین کرنے کے لیے مجبور تھا۔ مجھے جو بھی کرنا تھا وہ رنگے ہاتھوں ان کو پکڑنا تھا۔ لہٰذا میں پھر سے اپنی دوبارہ روٹین میں واپس آ گیا اور پھر سے میں نے ایک دو دن گھر سے غائب رہنا شروع کر دیا۔ مجھے اب اکبر کے تنور پر بیٹھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، مجھے بس اتنا پتہ تھا کہ جب میں غائب رہنا شروع کروں گا تو کچھ ہی دنوں میں یہ اپنی اس پرانی روٹین پر واپس آ جائیں گے۔ لہٰذا پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اپنی پرانی روٹین پر واپس آئے اور میں اپنے فلیٹ میں بنا بتائے پہنچ گیا۔ لیکن یہ جو وقت تھا یہ وقت دن کا نہیں تھا، بلکہ یہ وقت رات کا وقت تھا، اور رات بھی آدھی۔ اب آدھی رات کے وقت جب میں اپنے فلیٹ پر پہنچ گیا اور فلیٹ پر پہنچ کر میں نے آدھی رات کو بیل بجائی تو کافی دیر تک دروازہ نہیں کھلا۔ پھر میں نے دیکھا اپنی بیوی کو جو کہ حواس باختہ میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے کپڑے تھوڑے سے بے ترتیب ہو رہے تھے، اگرچہ اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن اس کا سب کچھ جو ہے وہ ان کپڑوں کی بے ترتیبی سے ہی ظاہر ہو رہا تھا۔ میں تیزی سے گھر کے اندر داخل ہوا اور میں نے اس سے بات کیے بغیر ہی عدنان کو ادھر ادھر ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ عدنان بھی مجھے ایک پردے کے پیچھے چھپا ہوا مل گیا۔ میں نے عدنان کو وہاں سے نکالا اور وہاں سے نکال کر باہر اسے مین کمرے میں لے آیا، جو کہ ہمارا ایک حال نما کمرہ تھا۔ میں نے اب عدنان کو اور ریحانہ کو آمنے سامنے بٹھایا اور میں نے ان سے بات کی۔ دیکھو بھی بات یہ ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو۔ اگر مجھے اس بات کا پتہ ہوتا کہ تم لوگ ایک ہی کالج میں پڑھ چکے ہو اور تم لوگ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو تو میں یقین کرو کہ ریحانہ سے شادی نہ کرتا۔ ویسے بھی جب ریحانہ کے ساتھ میرا رشتہ ہوا تھا تو میں نے کوئی زور زبردستی کے ساتھ یہ رشتہ نہیں کیا تھا، یہ ریحانہ کی بھی مرضی کے ساتھ رشتہ ہوا تھا۔ لیکن اگر ریحانہ نے اس وقت کسی بھی دباؤ اور کسی بھی مجبوری کے تحت مجھے ہاں کہا تھا تو میں آج اس بات کا فیصلہ جو ہے وہ تم لوگوں کے درمیان کروا دیتا ہوں، اور وہ فیصلہ اس طریقے سے ہوگا کہ ٹھیک ہے، تم لوگوں کو چھپ چھپ کر ایسے ملنے کی یا ایسے ایک دوسرے سے محبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے سامنے والے تنور والے اکبر نے بتایا یہ تم کوئی اس روز میرے ساتھ پہلی بار نہیں ملے تھے یا تم پہلی بار اس گھر میں نہیں آئے تھے، اس سے پہلے بھی کئی بار تم میری غیر موجودگی میں یہاں پہ آ چکے تھے۔ جھوٹ انسان اسی وقت بولتا ہے کہ جب وہ کچھ چھپانا چاہتا ہے، اس لیے تم کیونکہ چھپانا چاہتے تھے اور جھوٹ بول رہے تھے، لہٰذا میں نے اسی لیے اب آدھی رات کو آیا کہ میں تم لوگوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ سکوں۔ تم بھی آج میرے فلیٹ میں موجود ہو، میری بیوی بھی میرے فلیٹ میں موجود ہے، لیکن اگر تم لوگ واقعی میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو اور میں تم لوگوں کی محبت کے بیچ میں ایویں ہی آ چکا ہوں تو یار سیدھی سی بات ہے، تم لوگ منہ چڑھ کر مجھے کہہ دیتے۔ مجھے بنا وجہ کسی کے کباب میں ہڈی بننے کا شوق نہیں ہے۔ تم ایسا کرو کہ اب میں ریحانہ کو طلاق دے دیتا ہوں، تم ریحانہ سے شادی کر لو، ریحانہ کو اپنی بیوی بنا کر کے اپنے گھر لے جاؤ اور آج اس سلسلے کو یہیں پہ ختم کر دو۔
یہاں چھپ چھپ کر ملنے سے بہتر ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کو میاں بیوی کی حیثیت سے قبول کرو، اور میاں بیوی کی حیثیت سے تم جو ہے وہ آگے بڑھو، اپنی زندگی کو گزارو، اور مجھے جو ہے وہ کم از کم اس اذیت سے نجات مل جائے گی۔ لہٰذا میں تم لوگوں کو اب ایک موقع دیتا ہوں کہ تم دونوں اپنا گھر بساؤ، میں ریحانہ کو طلاق دے دیتا ہوں اور تم ریحانہ سے شادی کر لو۔ دونوں کو میری بات سمجھ میں آ گئی اور انہوں نے میرے ساتھ کسی قسم کی کوئی بحث نہیں کی۔ ریحانہ نے بھی سر جھکا لیا اور عدنان نے بھی سر جھکا لیا، اور دونوں ہی اس بات پر آمادہ تھے کہ وہ اب اپنی ایک نئی زندگی جو ہے وہ شروع کریں گے۔ میں نے چند دنوں کے بعد ہی باقاعدہ جو ہے وہ ریحانہ کو طلاق جو ہے وہ دے دی، اور میرے ساتھ طلاق لینے کے بعد وہ عدنان کے ساتھ میرے گھر سے روانہ ہو گئی۔ اس کے بعد مجھے جو ہے ان میں کوئی انٹرسٹ نہیں رہا تھا۔ میں نے جو کچھ بھی قانونی تقاضے تھے وہ پورے کر کے پورے قانونی تقاضوں کے مطابق سے اسے اپنی زندگی سے نکالا تھا، لہٰذا میں کسی قسم کا اب اس کا دیندار نہیں تھا۔ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ میری عدنان کی اور ریحانہ کی پوری رضامندی کے ساتھ ہوا تھا، اور میں نے اس بات کے لیے باقاعدہ سے ریحانہ کو جو ہے وہ 4 بندوں کے سامنے جو ہے وہ طلاق دی تھی، اور 4 بندوں کو اس بات کا گواہ بنایا تھا کہ کل کو ریحانہ میرے پر کوئی الزام نہ رکھے، اور نہ ہی جو ہے عدنان جو ہے وہ مجھ پر کوئی الزام لگائے۔ دونوں ہی میرے ساتھ جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس وقت تک پیش آتے رہے تھے کہ جب تک میں نے طلاق نہیں دی تھی، اور اس کے بعد تو بالکل ہی وہ میری زندگی سے نکل گئے تھے۔ یہ فلیٹ جو میں نے یہاں پر کرائے پہ لیا تھا، میں اس فلیٹ میں تو صرف اس وجہ سے تھا کہ یہاں پہ میری بیوی ریحانہ تھی، لہٰذا اس فلیٹ کو میں نے چھوڑ دیا اور اپنی ہی کمپنی کے ایک دفتر نما کمرے میں نے اپنا سونے بیٹھنے کا انتظام بنا لیا۔ کراچی برانچ میں اس وقت تک رہا جب تک کہ اس برانچ کے پاؤں جم نہیں گئے، اور پھر جب میں نے یہاں پر بھی ایک ایسے مستند عملے کو کھڑا کر دیا کہ جو اب میرے جگہ اس برانچ کا کام سنبھال سکتا تھا، تو میں نے ایک دفعہ پھر مین ہیڈ آفس واپس اپنے لاہور میں آنے کا فیصلہ کر لیا، اور پھر میں مین ہیڈ آفس لاہور میں واپس آ گیا۔ کنیز خالہ نے میرا مکان کرائے پہ لگا رکھا تھا، اس لیے جب میں واپس آیا تو مجھے فی الحال تو اپنا مکان خالی نہیں ملا۔ کنیز خالہ نے مجھے اپنے ہی گھر میں رہنے کی آفر کی، جو کہ میں نے قبول کر لی۔ کنیز خالہ کا کوئی زیادہ خاندان نہیں تھا۔ کنیز خالہ کی 2 بیٹیاں تھیں جو کہ بیاہ چکی تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا، تو وہ اب اکیلی ہی رہتی تھی، بس لوگوں کی بچیوں کے رشتے وغیرہ کرواتی تھی، اور اس میں بھی وہ زیادہ پیسے وغیرہ نہیں لیتی تھی، بلکہ شوقیہ طور پر ہی وہ یہ کام کرتی تھی۔ اب جب میں یہاں کنیز خالہ کے گھر رہنے لگا، کیونکہ جب تک میرا مکان جو تھا وہ خالی نہیں ہونا تھا، مجھے یہاں کنیز خالہ کے گھر میں رہنا تھا، اور ایک ہی محلے کی بات تھی اور ایک ہی گلی کی بات تھی جہاں پہ میرا مکان بھی تھا اور کنیز خالہ کا مکان بھی موجود تھا۔ یہاں پر کنیز خالہ نے جب مجھ سے ریحانہ کے بارے میں پوچھا، کیونکہ اب تک کنیز خالہ کو ریحانہ کے بارے میں کسی بھی بات کے بارے میں علم نہیں تھا، تو میں نے مکمل سچائی جو ہے پوری ایمانداری کے ساتھ وہ خالہ کنیز کو بتا دی۔ میری بات کو سن کر وہ اچھے طریقے سے ریحانہ کو کوسنے لگی اور بتانے لگی کہ اس نے تو اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار لی، تمہارے جیسا اچھا انسان اسے کہاں ملتا، پتہ نہیں وہ لڑکا عدنان کیا ہے، کیسا ہوگا، میں نے تو کبھی اس کا نام بھی نہیں سنا تھا، اگر یہاں پہ لاہور میں اس کے ساتھ اسکول کالج میں پڑھتا بھی رہا ہے تو پھر کیا ہو سکتا ہے۔ بہرحال جو بھی ہے، شکر ہے کہ تم نے اچھا فیصلہ کیا، اس بدکردار عورت سے اپنی جان چھڑا لی۔ اس کا ماموں بھی بیچارہ مر چکا ہے، وہ اچھا انسان تھا، ماموں کے ہوتے تو کبھی کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی، لیکن پھر اس نے جب باقاعدہ تم سے شادی کر لی تو پھر اس کو کیا ضرورت تھی ایسا کام کرنے کی، ایسی چول کیوں اس نے ماری، سمجھ نہیں آیا۔ بہرحال وہ ایک بدکردار عورت تھی جو کہ تمہیں جلدی پتہ چل گیا اور تم نے اس سے جان چھڑا لی، یہ ایک بہترین کام کیا ہے تم نے۔ بہرحال ایک بات یہ ہے کہ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ میں تمہارے لیے اور رشتے دیکھتی ہوں، کوئی ایسی لڑکی کہ جو مجھے پوری طور پہ جس کی میں خود گارنٹی لے سکوں، جس سے مجھے خود پتہ ہو کہ یہ عورت جو ہے یہ کل کو بدکردار نہیں نکلے گی، یہ ایسی نہیں ہے، جس کے بارے میں خود جانتی ہوں۔
میں نے کہا تمہاری مرضی ہے خالہ، میں تو مایوس سا ہو گیا ہوں، مجھے تو عورت ذات سے یقین سا اٹھنے لگا ہے۔ کہنے لگی دیکھو بیٹا میں بھی تو ایک عورت ہوں، تو تم کیوں جو ہے اس بات کو لے کر کے فکر کرتے ہو، میں تمہارے لیے ایک بہت ہی اچھی لڑکی بہت جلد جو ہے وہ تلاش کر لوں گی۔ چند دن لگے اور چند دن کے بعد خالہ کنیز نے مجھے ایک رشتہ بتایا۔ اس لڑکی کا نام شمع تھا، اس کو شادی ہوئی تھی لیکن اس کا جو شوہر ہے وہ ایک نشئی نکلا، وہ اسے مارتا پیٹتا تھا، کوئی اولاد بھی نہیں تھی، اور جب ماں باپ کو پتہ چلا کہ اس کی بیٹی جو ہے وہ اس کے گھر میں خوش نہیں ہے، مار پیٹ سے گزارا ہو رہا ہے، کھانے پینے کو نہیں دیتا، اوپر سے جو ہے گھر کے برتن وغیرہ توڑتا ہے، غصہ کرتا ہے، تو ان تمام باتوں کو لے کر کے ماں باپ نے طلاق طلب کی اور پھر اس بچی کو طلاق ہو گئی۔ اب وہ بچی جس کا نام شمع تھا اپنے ماں باپ کے گھر میں تھی، اچھی تھی، ابھی اولاد نہیں ہوئی تھی، شادی کو زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرا تھا، یہ 8 سے 9 مہینے کے اندر ہی اسے طلاق ہو گئی تھی۔ اس لیے خالہ کنیز کے مطابق یہ ایک معقول رشتہ تھا، اور وہ لڑکی کیونکہ پہلے ہی ایک ستم رسیدہ تھی اور ایک ایسے شخص کے پلے بن گئی تھی جو کہ نشہ کرتا تھا، تو اس سے تو لاکھ گنا بہتر تھا کہ اگر وہ رشتہ جو ہے وہ یہاں پر تمہارے ساتھ ہو جاتا۔ لہٰذا خالہ کنیز کی کوششوں سے ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ رشتے کی بات چلی اور شمع کی شادی جو ہے وہ میرے ساتھ ہو گئی۔ وہ بھی ایک غریب گھر سے ہی تعلق رکھتی تھی، دلیں دلانے کی طاقت ان میں بھی نہیں تھی، لہٰذا شمع کی شادی میرے ساتھ ہو گئی۔ وہ میری بیوی بن کر کے آ گئی اور اس کے ساتھ میرا اچھا وقت جو ہے وہ گزرنے لگا۔ شمع کو بھی اس بات کا پتہ تھا کہ میری شادی پہلے بھی ریحانہ کے ساتھ ہوئی تھی، اور جو ہے میں نے ریحانہ کو طلاق دے دی تھی، لیکن کبھی بھی شمع نے میرے پاس اس بارے میں بات نہیں کی کہ آپ نے ریحانہ کو کیوں چھوڑا، یا آپ نے ریحانہ کو طلاق کیوں دی، یا پھر اس کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ اسی طرح سے جو میں تھا، میں نے بھی کبھی پہلے شوہر کے بارے میں یا اس کے نشئی ہونے کے بارے میں یا اس کی بری عادتوں کے بارے میں یا اس کی مار پیٹ کے بارے میں کبھی اس سے بات نہیں کی تھی۔ میں اب صبح شام جب بھی گھر آتا مجھے میری بیوی اچھی لگتی، کیونکہ وہ اچھے طریقے سے میرا استقبال کرتی، مجھ سے اچھے طریقے سے ملتی، میرا مکمل خیال رکھتی۔ شمع اگرچہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، اس نے 8ویں تک تعلیم حاصل کی تھی، لیکن گھر میں امور خانہ داری میں وہ بھی کافی مہارت رکھتی تھی اور ہر لحاظ سے جو ہے وہ میرا مکمل خیال رکھتی تھی۔ میں 2-3 دن اگر کام کے سلسلے میں گھر سے باہر رہتا یا شہر سے باہر بھی چلا جاتا تو یہاں پر مجھے اس کی کوئی بھی شکایت سننے کو نہیں ملتی۔ وہ زیادہ سے زیادہ خالہ کنیز کے گھر چلی جاتی، اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی، یا پھر واپس اپنے گھر آ جاتی۔ وہ گھر کی ذمہ داری کو بڑی اچھے طریقے سے سمجھ رہی تھی۔ مجھے تھوڑا سا شک ضرور رہتا تھا کہ کہیں یہ بھی پہلی بیوی کی طرح نہ نکلے، لیکن جب ہماری شادی کو ہوتے ہوتے 1 سال گزر گیا اور میں نے دیکھا کہ وہ بالکل ہی ویسے کی ویسی ہے جیسا کہ خالہ کنیز نے پہلے دن اس کے بارے میں بتایا تھا، تو اب مجھے اس پر یقین ہونے لگا۔ پھر یہ ہے کہ اب وہ پیٹ سے بھی تھی اور بچے کی ماں بھی بننے والی تھی، میرا بچہ بھی ہونے والا تھا، لہٰذا میں اب اس کا ضرورت سے زیادہ ہی خیال رکھنے لگا۔ وہ بھی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی اور میں بھی اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ میری ایک دفعہ زندگی اجڑی تھی تو پھر بس گئی تھی، مجھ پر دوبارہ سے جو ہے وہ ایک دفعہ پھر رحمت برسنے لگی تھی، اور اب میری بیوی جو ہے وہ بہت جلد ایک بچے کو جنم دینے والی تھی۔ ایسے میں ہی ایک دن جب کہ میں اپنی لاہور والی برانچ میں بیٹھا تھا تو ایک شخص جو ہے میرے پاس ایک خط لے کر کے آیا۔ یہ ایک بوڑھا سا شخص تھا جس نے چادر سی اوڑھ رکھی تھی اور عمر اس کی 60 سے 70 سال کے درمیان میں رہی ہوگی۔ اس نے وہ خط لا کر کے مجھے دیا اور کہا کہ جناب یہ مجھے جو ہے آپ تک پہنچانے کا کہا گیا ہے، اور یہ خط جو ہے یہ آپ پڑھ لیجیے۔ اب میں نے اس بندے سے خط لے کر کے جو ہے اسے اپنے سامنے ٹیبل پر رکھا اور پھر اس کو کھول کر کے پڑھنے لگا۔ بندے کو میں نے جانے کی اجازت دے دی تھی، وہ مجھے خط پکڑا کر کے چلا گیا تھا۔ میں نے جب اس خط کو پڑھنا شروع کیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ خط جو ہے یہ مجھے عدنان کی طرف سے لکھا گیا تھا۔ عدنان نے مجھے کہا تھا کہ میں کراچی آؤں، کیونکہ اس وقت عدنان کراچی کی ایک جیل میں ہے اور وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ مجھے عدنان کے بارے میں اچھی طرح سے یاد تھا، کیونکہ اتنی پرانی بات نہیں تھی کہ میں عدنان کو بھول جاؤں۔
لیکن وہ کراچی کی جیل میں ہے اور مجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، ایسا کیوں؟ کس سلسلے میں ملاقات کرنا چاہتا ہے اور وہ جیل کیوں گیا ہے؟ اس کی جیل جانے کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ یہ باتیں اب ظاہری بات ہے کہ میں جاننا بھی چاہتا تھا، اور میں ایک لمحے کے لیے یہ بھی سوچتا تھا کہ میں کیوں جا کے ملوں اس سے، میرا اس سے رشتہ کیا ہے، میرا اس سے ناطہ کیا ہے۔ ایک کام تھا جو میرے سپرد اس وقت تھا، جو مجھے مناسب لگا، میں نے کر دیا اور میں واپس اپنی زندگی میں واپس آ گیا۔ تو اب یہ مجھے کیوں بلا رہا ہے؟ لیکن اتنی دور کراچی سے اس نے مجھے ایک آدمی کے ہاتھ یہ خط بھیجا تھا، یہ پیغام بھیجا تھا، تو میرا من چاہا کہ میں جا کر کے اس سے ملوں اور اس سے بات کروں اور اس سے پوچھوں کہ ہاں بھئی ماما، اب تمہیں مجھ سے کیا کام پڑ گیا ہے؟ اور اگر یہ خط اس نے مجھے بھیجا تھا تو ریحانہ کو کیا اس خط کے بارے میں پتہ تھا؟ اور پھر ریحانہ کو کیا پتہ تھا کہ اس کا شوہر جو ہے وہ جیل میں ہے، اور جیل میں رہ کر کے اپنی جو ہے وہ زندگی بسر کر رہا ہے، یا پھر کس کس سلسلے میں وہ جیل گیا ہے؟ ریحانہ کہاں ہے؟ ریحانہ نے جو ہے وہ عدنان کا ساتھ جو ہے وہ کیوں نہیں دیا؟ ریحانہ جو ہے وہ اس سے ملنے پتہ نہیں کیا چکر تھا، مجھے اب ان باتوں کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن بہرحال میں نے اپنے من ہی من میں اس بات کا یقین کر لیا تھا اور اس بات کا ارادہ کر لیا تھا کہ میں اب بہت جلد کراچی جاؤں گا اور جا کر کے عدنان کے ساتھ ملاقات کروں گا۔ اس نے نیچے خط میں ملاقات کا طریقہ بتا دیا تھا کہ اس کا نام کیا ہے، اس کا پورا نام کیا ہے، عدنان احمد خان، اور اس کے والد کا نام منصور احمد خان ہے۔ اگر میں جا کر کے جیل میں ملاقات میں اس کا اور اس کے والد کا نام لکھواؤں گا، اور میں صرف ملاقات ہفتہ اور منگل کے دن ہی کر سکتا ہوں، اور ملاقات کا جو ٹائم ہے وہ صبح 8 بجے سے دوپہر 1 بجے تک رہتا ہے، تو یہ تمام تفصیل اس نے مجھے لکھ کر اسی لیے بھیجی تھی کہ مجھے دور سے آنا تھا۔ ویسے بھی اگر میں وہاں پر جاتا تو میرے لیے پریشانی نہیں تھی، کہ اگر وہ ہفتہ یا منگل کا دن نہ بھی ہوتا تو میں اپنی دوسری برانچ میں جا کے اپنا وقت گزار سکتا تھا، مجھے کسی ہوٹل میں رہنے کی ضرورت نہیں تھی، میں اپنی دوسری برانچ میں اپنا بستر جما سکتا تھا، وہیں سے کھا پی سکتا تھا اور سب کچھ کر سکتا تھا۔ لہٰذا بہرحال اس نے مجھے یہ ساری باتیں اس لیے احتیاط کے طور پر بتائی تھی کہ ملاقات کا دن کون سا ہے، ملاقات کا ٹائم کون سا ہے، اور اس کا نام اور اس کے والد کا کیا نام کہہ کر کے اس کو ملاقات کے لیے بلایا جائے گا تو وہ جائے گا۔ کیونکہ جیلوں میں ایک سسٹم ہوتا ہے کہ جب آپ کسی جیل میں جاتے ہیں تو وہاں پر ایک جگہ پر جب آپ کسی سے ملاقات کرنے کا کہتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ جس سے آپ ملاقات کرنے آئے ہو اس کا نام کیا ہے، اس کے والد کا نام کیا ہے، اور پھر اس کے نام جو ہے وہ اندر جا کر کے پکارا جاتا ہے اور وہ اپنی بیرک سے نکل کر آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آتا ہے۔ لہٰذا یہ طریقہ کار اس نے مجھے سارا بتا دیا تھا، اور اب میں اس سے ملاقات کرنے کے لیے لاہور سے کراچی جانا چاہتا تھا۔ اس روز میں نے خالہ کنیز کو اور شمع کو بتایا کہ مجھے تھوڑے کام کے لیے 2-3 دن کے لیے کراچی جو ہے وہ جانا پڑے گا، اور میں 2-3 دن میں واپس آ جاؤں گا۔ میں جمعے کے روز جو ہے وہ لاہور سے نکلا تھا اور میں ٹرین کے ذریعے سے جانا چاہتا تھا، اس لیے مجھے پتا تھا کہ میں ہفتے والے دن آسانی سے کراچی پہنچ جاؤں گا۔ وہی ہوا کہ میں ہفتے والے دن کراچی پہنچ گیا، اور صبح صبح جب میں ٹرین سے کراچی میں جا کر کے اترا تو میں نے اب اترتے ہی وہاں سے سیدھا جیل جانے کا رخ کیا۔ جیل کا نام اس نے مجھے بتا دیا تھا، اور کراچی کی کون سی جیل میں وہ بند تھا اس نے مجھے پوری ڈیٹیل یہاں کی بتا دی تھی۔ میں اپنی گاڑی لے کر کے نہیں گیا تھا، کیونکہ اتنے لمبے سفر میں اپنی گاڑی استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن جب میں اپنے دوسرے شہر یعنی کراچی میں اپنی دوسری برانچ میں پہنچ جاتا تو میں اپنی گاڑی وہاں سے استعمال کر سکتا تھا، کسی بھی امپلائی کی گاڑی میں وہاں سے استعمال کر سکتا تھا، یا پھر میں اپنی گاڑی بھی وہاں پہ استعمال کر سکتا تھا، کیونکہ وہاں پہ جو کچھ بھی تھا وہ ظاہری بات ہے میرا تھا، میں اس برانچ کا انچارج تھا، MD تھا، اس لیے مجھے کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ میں اس برانچ ابھی نہیں جانا چاہتا تھا، میں پہلے اس کے ساتھ جیل میں جا کر کے ملاقات کرنا چاہتا تھا، اور پھر وہی ہوا کہ میں جب جیل میں پہنچا تو مجھے اس سے اس کے والد کا نام پوچھا گیا، اور میں نے ایک پرچی جو ہے وہ بنوا لی، اور پھر اس کے بعد مجھے ایک ایسی جگہ پر لے جایا گیا کہ جہاں پر میری اس کے ساتھ ملاقات ہو سکتی تھی، لیکن بیچ میں صلاحیں جو تھیں وہ ظاہری بات ہے ہوتی، یعنی کہ جو بھی لوگ ملاقات کرنے والے ہوتے تھے وہ ایک طرف ہوتے تھے، اور جن سے ملاقات کی جاتی تھی وہ ان صلاحوں کے دوسری طرف ہوتے تھے۔ لہٰذا مجھے جو ہے وہ ملاقات کا شرف جو ہے وہ حاصل ہو چکا تھا، اور عدنان کو میرے پاس بھیج دیا گیا تھا۔ عدنان آیا تو میں نے دیکھا کہ اس 1 سال میں عدنان کی حالت جو ہے وہ بہت بری ہو چکی تھی، اب اس کی وہ صحت، وہ رعنائی نہیں رہی تھی، چہرے کی چمک دمک اب ویسی نہیں رہی تھی جیسے کہ وہ میرے ساتھ ملا تھا تو اس کے چہرے پہ جو تازگی اور رمک دمک تھی۔ وہ مجھے ملا اور مجھے اس نے پہچان لیا اور میری طرف بڑھا،
میں نے بھی اسے پہچان لیا تھا۔ میرے پاس آ کر وہ سلاخوں کے پار کھڑا ہو گیا اور میں بھی اس کے سامنے جا کر کے کھڑا ہو گیا۔ مجھے دیکھ کر وہ ہنسا سا ہوا اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے اور وہ کیوں اس طریقے سے پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہے، لیکن بہرحال میں چاہتا تھا کہ وہ اپنا من ہلکا کر لے تاکہ جب وہ مجھے اپنے بارے میں کوئی بات بتائے تو اس میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ کافی دیر تک اسی طریقے سے رونے کے بعد اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور خود ہی اپنی آنکھوں سے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا۔ اب اس نے مجھے کہا، دانش، میں نے تمہیں اپنے پاس ایک مقصد کے لیے بلایا ہے۔ میں نے کہا، مجھے بلانے کا مقصد بتاؤ، میں اسی کام کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں۔ اب اس نے کہنا شروع کیا۔ اس نے کہا، تم نے تو بڑی آسانی کے ساتھ ریحانہ کو طلاق دے دی۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں ریحانہ کے ساتھ کوئی لاہور میں کسی کالج میں نہیں پڑھتا تھا۔ جب تم یہاں اس جگہ پر آئے اور تم فلیٹ لے کر کے یہاں پہ رہنے لگے، میں نے یہیں پہ اسے دیکھا اور پھر میں اسے اپنی طرف متوجہ کرنے لگا۔ وہ بھی بہت جلد میری طرف متوجہ ہو گئی۔ ہم ایک دو دفعہ مارکیٹ میں ملے، ہم نے کچھ ساتھ بیٹھ کے کھایا پیا، تو اس نے بتایا کہ تم بہت زیادہ گھر سے باہر رہتے ہو اور تمہاری اس کے ساتھ نہیں بنتی، تم اس پہ شک شبہ کرتے ہو، اسے مارتے پیٹتے ہو یا پھر اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ ان تمام باتوں کو لے کر کے اس نے مجھے اس بات کے لیے اکسایا کہ میں جو ہے تم سے یعنی کہ دانش سے طلاق لے لیتی ہوں تو تم میرے ساتھ شادی کر لو۔ مجھے وہ اپنے پاس فلیٹ پر خود فون کر کے بلاتی تھی۔ تم جب بھی چلے جاتے تھے وہ مجھے فون کرتی تھی اور مجھے اپنے پاس بلا لیتی تھی۔ رفتہ رفتہ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ بگڑنے لگے اور ہم لوگ جو ہے وہ اپنی حدوں کو کراس کرنے لگے۔ ہم لوگ وہ سب کچھ کرنے لگے جو کہ میاں بیوی کے درمیان میں ہوتا ہے، اور تم جو تھے وہ سب کچھ جان رہے تھے یا نہیں جان رہے تھے اس کے بارے میں مجھے نہ خبر تھی اور نہ کسی طریقے سے اسے خبر تھی۔ لیکن جب تمہیں اس بارے میں سارا پتہ چل گیا اور تمہیں کسی طریقے سے پتہ چل گیا کہ میں تمہاری غیر موجودگی میں کرنے آتا ہوں، تو تم نے اس کے بجائے کہ تم اس کے ساتھ جھگڑا کرو یا مجھے کچھ مارو پیٹو یا مجھے پولیس کے حوالے کرو، تم نے اس کا ایک اور راستہ نکالا، اور وہ راستہ تم نے یہ نکالا کہ تم نے مجھے اور اس کو اکٹھا کر دیا اور خود ہمارے بیچ میں سے نکل گئے۔ میں اس بات کو لے کر کے بڑا خوش ہوا کہ مجھے چلو زندگی کا ایک ساتھی مل گیا اور ایک ظالم انسان سے ریحانہ کی جان چھوٹ گئی۔ پھر میں وہاں سے اس کو لے کر کے چلا گیا۔ تم نے اسے طلاق دیا۔ عدت کی مدت گزرنے کے بعد میں نے ریحانہ کے ساتھ شادی کر لی۔ میں تمہاری طرح امیر و کبیر نہیں تھا، میں ایک مناسب سا انسان تھا، اتنے ہی کماتا تھا جتنی کی میری ضرورت تھی۔ اب ایک بیوی کا خرچہ اٹھانا بھی میرے لیے جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہو گیا تھا، اس لیے میں نے دن رات کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں جس فیکٹری میں کام کرتا تھا میں وہاں پر اب اوور ٹائم کرنے لگا۔ میری 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کو میں 12 گھنٹے میں کنورٹ کرتا تھا اور میں زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے کی کوشش کرتا تھا تاکہ میں ریحانہ کو خوش رکھ سکوں۔ میں نے جو مکان لیا تھا وہ بھی کرائے پہ تھا اور میں کراچی میں ہی اسے کرائے کے مکان میں لے گیا۔ البتہ یہ تھا کہ مکان میں نے اچھا لیا تھا اور اس کو کسی قسم کی مکان سے اعتراض نہیں تھا۔ ہمارے پاس ویسا سامان نہیں تھا جیسا کہ تمہارے پاس تھا، یعنی کہ ایک اچھا کھاتا پیتے گھر میں جیسا کہ اچھا سامان ہوتا ہے، لہٰذا ہم دونوں جو ہے وہ اپنی زندگی کو اسی طریقے سے گزار رہے تھے۔ میں کیونکہ اوور ٹائم کرتا تھا، لیٹ گھر آتا تھا، تو اسی طریقے سے میرے معاملات جو ہے وہ چلتے چلے جا رہے تھے۔ پھر ایسا ہوا کہ مجھے میرے اڑوس پڑوس محلے سے خبریں ملنے لگی کہ جب میں گھر میں نہیں ہوتا ہوں تو میرے گھر میں کچھ اور لوگ ہیں، کہ ایک لڑکا ہے، خاص طور پر ایک لڑکا ہے جو کہ میرے گھر کے چکر لگاتا ہے۔ مجھے تمہاری باتیں یاد آنے لگی، مجھے تمہارے والا واقعہ، اپنے والی بات یاد آنے لگی۔ میں اس بات کو پہلے تو اگنور کرتا رہا کہ ایسے ہی محلے والے جو ہے وہ میری بیوی پہ بہتان باندھتے ہیں یا الزام لگاتے ہیں، لیکن پھر جب میں نے یہ ایک سے زیادہ لوگوں کے منہ سے یہ بات سنی تو مجھے اس بات کے لیے شک و شبہ رہنے لگا۔ میں نے بھی تمہاری طرح جو ہے وہ فیکٹری نہ جانے کا فیصلہ کیا اور چھپ کر گھات لگا کر کے بیٹھ گیا کہ مجھے جیسے ہی وہ شخص جو ہے وہ میرے پاس آئے گا یا پھر میرے گھر میں داخل ہوگا یا میرے ساتھ بات چیت کرے گا، میں اس شخص کے بارے میں جو ہے وہ اپنی بیوی سے پوچھوں گا، اور اگر اس نے کوئی معقول جواب نہیں دیا تو پھر مجھے کوئی سخت کارروائی کرنی پڑے گی۔ اب ایسا ہوا دانش کہ میں جو ہے اب اس انتظار میں بیٹھنے لگا کہ وہ شخص کب آئے گا۔ اسی چکر میں نے فیکٹری میں جانا بند کر دیا اور اپنے گھر پہ خود ہی نظر رکھنے لگا۔
پھر ایک دن ایسا ہوا کہ مجھے وہ شخص مل ہی گیا۔ وہ شخص بے جھجک آیا تھا، گھر کے دروازے پر دستک دی تھی اور میرے گھر میں داخل ہو گیا تھا۔ میں اب اس شخص کے پیچھے جو ہے اپنے گھر میں داخل ہونا چاہتا تھا، لیکن میں تمہاری طرح نہیں تھا۔ مجھے تو اگر وہ شخص اپنے گھر میں مل جاتا تو ظاہری بات ہے کہ چاہے وہ نہیں تھا یا میں نہیں تھا۔ لہٰذا میں نے اپنے گھر کے دروازے پر دستک دی اور میری بیوی نے، ریحانہ نے، کافی دیر لگانے کے بعد دروازہ کھولا۔ میں دندناتا ہوا گھر کے اندر داخل ہوا اور پھر میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، میں نے اس بندے کو اپنے گھر میں ڈھونڈ لیا۔ میں نے ریحانہ سے اس بارے میں پوچھا تو اس نے آئیں بائیں شائیں کرنی شروع کر دی اور کوئی بھی معقول جواب جو ہے وہ میری بات کے مقابلے میں وہ نہیں دے سکی۔ مجھے پتہ چل گیا کہ یہ ریحانہ ایک بدکردار خاتون ہے اور اس سے پہلے اس نے جو تمہارے ساتھ کیا ہے اب یہ وہی میرے ساتھ کرنے چلی جا رہی ہے۔ میں اس قدر غصے میں تھا کہ میں نے اس لڑکے کو پکڑ کر اپنے سامنے سیدھا کر لیا۔ میں اس سے دست و گریباں ہو گیا اور میں نے اس لڑکے کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ اس بات کو سن کر کے محلے کے بھی کافی سارے لوگ جو تھے وہ ہمارے گھر کے باہر ہماری گلی میں اکٹھا ہونے شروع ہو گئے۔ ان کو بھی تھوڑی ہی دیر میں پتہ چل گیا کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے اور یہاں پہ کون سی کھچڑی جو ہے وہ پک رہی ہے۔ میں اس قدر جو ہے وہ اپے میں باہر تھا اور اس کے ساتھ لڑکے کے ساتھ جو ہے وہ گتھم گتھا تھا کہ میرے ہاتھ ایک لوہے کا سریا لگا۔ اس لوہے کے سریوں کو میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا اس لڑکے کے سر میں دے مارا۔ اس لوہے کے سریے کے لگنے کے بعد وہ لڑکا جو ہے تھوڑی دیر کے لیے تڑفا اور پھر ٹھنڈا ہو گیا، یعنی وہ لڑکا اب مر چکا تھا۔ محلے کے لوگوں نے فٹافٹ سے مجھے پکڑ لیا اور پکڑ کر ایک سائڈ پہ لے گئے۔ تھوڑی دیر میں ہی پولیس آئی اور پولیس کی کارروائی کے دوران جو ہے اس کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا اور مجھے اٹھا کر کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ میں جیل میں آ گیا اور پھر مجھے جہاں پہ جیل میں آنے کے بعد پتہ چلا کہ میری جو بیوی ہے شمع، میری جو بیوی ہے ریحانہ، اس نے وہاں پہ وہ گھر چھوڑ دیا ہے، وہاں پہ اس گھر میں اب وہ نہیں ہے اور وہاں سے اس گھر سے جو ہے وہ چلی گئی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ اب وہ کہاں پر گئی ہے، اس کا اگلا ٹھکانہ کیا ہے، وہ کہاں جانا چاہتی ہے، کہاں رہنا چاہتی ہے، کیا کرنا چاہتی ہے۔ مجھے جیل ہو گئی لیکن وہ مجھ سے جیل میں ملنے کے لیے ایک بار بھی نہیں آئی۔ مجھے یہاں پر اب یہی ہے کہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے اس میں کم از کم بھی اگر سزا ہوگی تو 14 سال کی قید کی بامشقت سزا ہوگی، 14 سال سے زیادہ ہوئی تو عمر قید کی سزا ہوگی اور عمر قید سے زیادہ ہوئی تو تمہیں پھانسی کی سزا ہوگی۔ مجھے نہیں پتا کہ مجھے کون سی سزا ہوگی، جج مجھ پر کیسی سزا لگائے گا، مجھے جو ہے کیا کرے گا یا میرے ساتھ کیا ہوگا۔ مجھے اب اپنا آپ ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ میں 14 سال کے لیے جیل چلا جاؤں گا یا پھر عمر بھر کے لیے جیل چلا جاؤں گا یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں پھانسی لگ جاؤں۔ اس لیے مجھے یہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ پھر مجھے تمہارا خیال آیا۔ تم ایک اچھے کھاتے پیتے امیر آدمی ہو، اس شہر میں بھی تمہاری کمپنی کی ایک برانچ ہے، لاہور میں بھی تمہاری کمپنی کی ایک برانچ ہے۔ تم اگر اس حال میں میرے لیے کچھ کرو، کوشش کرو کہ یا تو مجھے کم سے کم سزا ہو، کیونکہ میں نے جان بوجھ کر تو اسے قتل نہیں کیا۔ ہم لوگ گتھم گتھا تھے اور ہاتھا پائی کے دوران میرے ہاتھ وہ سریا لگ گیا اور میں نے اسے مار دیا۔ اگر اس کے ہاتھ میں ایسا سریا لگ جاتا تو وہ مجھے بھی مار سکتا تھا۔ لہٰذا یہاں پر تو مرنے کا چانس جو ہے وہ 50-50 تھا، پھر میں ہی قصوروار کیوں؟ لہٰذا میں جو ہے اب یہاں پر جیل میں آ چکا ہوں۔ تمہیں میں نے اسی لیے اپنے پاس بلایا ہے کہ تم پہلی بھی ایک دفعہ میری مدد کر چکے ہو۔ تم نے مجھ پر کوئی ہاتھ اٹھانے کی بجائے، تم نے مجھ پر کوئی اس قسم کا کوئی کارروائی کرنے کی بجائے اپنی بیوی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے کر کے میرے ساتھ بھیج دیا تھا۔ اس لیے میں اب اس بات کے لیے جو ہے وہ تمہارے ساتھ جو ہے تمہیں یہاں پر اس لیے بلایا ہے کہ تم ہو سکے تو میری کچھ مدد کرو، میری ضمانت کرانے کی کوشش کرو یا پھر میرے لیے کوئی وکیل کر دو تاکہ میں جو ہے وہ لمبی چوڑی سزا سے بچ سکوں اور یہ جو ہے حادثاتی موت قرار دے کر کے مجھے تھوڑی سے تھوڑی سزا ہو جائے۔ میں نے اسی کام کے لیے تمہیں یہاں پہ بلایا ہے۔ دیکھو مجھے نراش مت کرنا، میرے پاس وہ نہیں آئی، وہ کہاں چلی گئی اس کے بعد مجھے اس کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ لہٰذا ہو سکے تو میری مدد کرو اور مجھے یہاں اس مصیبت سے نکالو۔ اس کی اس بات کو سننے کے بعد میں ہلکا سا مسکرایا اور میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ،
کیا تم نہیں سمجھتے کہ میں ایک اچھا خاصا صحت مند تگڑا کھاتا پیتا نوجوان لڑکا ہوں، ایک اچھا آدمی ہوں جس میں صحت بھی ہے، طاقت بھی ہے، جذبات بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ ارے بھائی، مجھے جب پتہ چل گیا تھا کہ تمہارے اس کے ساتھ مراسم ہیں تو میں بھی یہی کام کرتا جو تم نے اس لڑکے کے ساتھ کیا ہے، میں تمہیں مار دیتا۔ لیکن اس میں کیا ہے؟ اس میں کچھ بھی نہیں تھا، میرا کوئی فائدہ اس میں نہیں ہونے والا تھا۔ میں چاہتا تو میں تمہیں مار دیتا، لیکن کیا تھا، اس میں کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اسی لیے میں نے اس سے تمہارے حوالے کیا کہ ٹھیک ہے، تم اس سے پسند کرتے ہو، وہ تمہیں پسند کرتی ہے، بیچ میں میرا کیا کام۔ لیکن یہ تھا کہ میرے پاس یہ اس کی پہلی غلطی تھی، اس لیے مجھے یہی ٹھیک لگا جو میں نے کر دیا۔ ارے تم تو جانتے تھے کہ تمہارے پاس اس کی یہ پہلی غلطی نہیں ہے، وہ مجھے چھوڑ کر آئی ہے تمہارے ساتھ، پھر تمہیں چھوڑ کر جائے گی کسی اور کے ساتھ۔ میں نہیں، تم نہیں، کوئی اور۔ اچھا، وہ جو کوئی اور مر گیا ہے، وہ کوئی اور جو مر چکا ہے، اب اس کے بعد کوئی اور، پھر اس کے آگے کوئی اور۔ یار تمہیں پتہ کیا کرنا چاہیے تھا؟ تمہیں اس عورت کو مار دینا چاہیے تھا۔ اگر تم نے اسے کسی لڑکے کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا نا، تمہیں اس عورت کو مار دینا چاہیے تھا۔ تمہیں اس برائی کو ختم کر دینا چاہیے تھا۔ وہ برائی کی جڑ اگر تم کاٹتے نا تو اس وقت میرے سامنے تم میری نظروں میں ہیرو ہوتے۔ چلو، میں تمہارے لیے اتنا ضرور کروں گا کہ واقعی جو تم نے صورتحال بتائی ہے، اور اس صورتحال کے گواہ جو ہیں وہ تمہارے گلی محلے کے بہت سے لوگ ہیں، وہ یہی کہیں گے کہ یہ جو بھی موت ہے یہ ایک حادثاتی موت ہے، یہ کوئی سوچا سمجھا قتل نہیں ہے۔ اس لیے امید ہے کہ تمہیں کم سے کم سزا ہوگی، یا پھر تمہاری ضمانت کے لیے بھی کوشش کریں گے۔ یہ ایک حادثاتی موت ہے، اس کے لیے تمہیں سزا تو کم ہوگی، لیکن ایک بات ذہن میں رکھو، آج کے بعد برائی کو نہیں مارنا، برائی کی ماں کو مار دینا ہے۔ اگر برائی جنم ہی نہیں لے گی تو ظاہری بات ہے کہ وہ پھیلے گی کیسے۔ تم اگر اس عورت کو مار دیتے، اس کی جان لے لیتے، یہ لڑکا بچ جاتا تو زیادہ بہتر تھا۔ لہٰذا اب صورتحال یہ ہے کہ میں یہاں آیا ہوں، میں تمہیں وکیل بھی کروا کے دے جاؤں گا، اور کوشش کروں گا کہ تمہارا یہ مقدمہ جب تک چلتا ہے تمہیں جو بھی سپورٹ میں کر سکوں گا کروں گا۔ لیکن یاد رکھو کہ غلط تم نہیں تھے، تم نے جتنا غلط کیا وہ میرے ساتھ کیا، اور تمہیں بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے تھا کہ آج تم کسی کا حق مار رہے ہو، لیکن اصل جو جڑ تھی برائی کی اسے تم نے ختم نہیں کیا۔ اب وہ کسی اور کا گھر برباد کرے گی، پھر اس کے بعد وہ کسی اور کا گھر برباد کرے گی۔ یہ سلسلہ پتہ نہیں کب تک چلتا رہے گا، جب تک اس کی زندگی ہے وہ اپنی فطرت سے باز نہیں آئے گی، کیونکہ وہ ایسی ہی بد کردار عورت ہے۔ میں تمہارے لیے جو ہو سکے گا کروں گا۔ میں ملاقات کر کے نکل آیا، میں نے واقعی اس کے لیے وکیل کیا، کیونکہ وہ بھی کسی ماں کا بیٹا تھا، اس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنا وکیل خود کر سکتا۔ لہٰذا میں نے اس کے لیے وکیل کیا۔ وکیل نے اس کے کیس کی نوعیت کو دیکھ کر کے مجھے بتایا کہ اسے زیادہ سے زیادہ 4-5 سال کی لگے گی، اور اسی میں یہ رہا ہو جائے گا۔ یہ کوئی سوچا سمجھا قتل نہیں تھا، ایک اتفاقی حادثہ تھا جو کہ اس کے ساتھ بھی پیش آ سکتا تھا۔ لہٰذا 5 سال بعد وہ تو جیل سے رہا ہو گیا، میں نے اسے اپنے پاس نوکری بھی دے دی اور بالکل اپنے ساتھ اسے رکھ لیا۔ وہ ایک اچھا ایماندار آدمی تھا، بس وقتی طور پر وہ بہک گیا تھا، لیکن میں اس کو دوبارہ پاؤں پہ کھڑا کرنا چاہتا تھا، اس کو دوبارہ سے میں ایک اچھا انسان اور ایک اچھا جیون دینا چاہتا تھا۔ اس عورت کے بارے میں بعد میں پھر مجھے کوئی پتہ نہیں چلا کہ وہ عورت ریحانہ کہاں گئی، کیا انہی گھروں کو اجاڑ کر اس کا من بھر گیا، یا اس نے مزید اور کچھ گھر اجاڑے۔ لیکن ایسی عورتیں جو ہوتی ہیں نا، جن کو اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں ایک ہی رائے ہے کہ وہ لوگ
ایسی عورتیں جو ہیں نا جب ان کو یہ ایسی عادتیں پڑ جاتی ہیں تو یہ قبر میں ان کے ساتھ جاتی ہیں، یہ زندگی میں جو ہے وہ ان کی یہ عادتیں سنور نہیں سکتی، سدھر نہیں سکتی۔ دوستو یہ کہانی تو ختم ہوئی اور میں آپ کو یہاں پر تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا اس کہانی کے آخر میں کہ دیکھیے، زبردستی کسی کہانی میں کوئی چیز گھسیڑی نہیں جا سکتی۔ ہمارے یہاں پر کچھ لوگ، ہمارے دوست کہانیاں سننے والے ایسے ہیں کہ جو کہانی کے اندر جو ہے وہ کچھ تقاضے کرتے ہیں، ان کے تقاضے ان کو پتہ ہیں اور مجھے بھی پتہ ہے، بتانے کی ضرورت نہیں۔ تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ جس کہانی کا جو موضوع ہوتا ہے، جس کہانی میں جو چیز چل رہی ہوتی ہے نا، اس کو اسی کے مطابق سے لے کے جایا جاتا ہے۔ زبردستی بیچ میں جو ہے نا وہ گند ڈالا نہیں جا سکتا، زبردستی جو ہے وہ خام خواہ کی جو ہے وہ ایک کریشن جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی۔ تو اس سے آپ لوگ یہ دیکھا کریں کہ کہانی کا مزہ خراب ہو جاتا ہے۔ اصلی حسن کہانی کا ہے۔ میں معاشرتی کہانیاں بیان کرتا ہوں، رشتوں کے متعلق بھی آتی ہیں، بہن بھائیوں کی بھی آتی ہیں، ماں باپ کی بھی آتی ہیں، اور آج کے معاشرے میں جو لوگ جیسا ہو رہا ہے اس کی تصویر آپ لوگوں کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرا جان بوجھ کر کے مقصد نہیں ہوتا کہ میں کوئی ایسی کہانیاں لکھوں کہ جو آپ کے جذبات کو ابھاریں اور آپ جو ہے وہ کچھ دوسری طرف سوچیں۔ صرف یہ بتاتا ہوں کہ آج کے جس معاشرے میں ہم لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں اس میں کیا ہو رہا ہے اور کیا کیا نہیں جو ہے وہ لوگ کر رہے ہیں۔ باقی میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلی جاؤں کہ اس کہانی کے اینڈ میں ایک سکرین شاٹ ہوگا، اس کا نام ہے جی وائس کارنر سٹوری، اردو وائس کارنر، سوری اس کا نام ہے اردو وائس کارنر۔ یہ میرا چینل ہے، ایک اور سٹوری چینل ہے، اس پر جا کر کے آپ اپنی مرضی کی، اپنی پسند کی ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح میری آواز میں آپ کو کہانیاں سننے کے ملیں گی۔ کچھ دوستوں نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ سر آپ کی آواز بہت اچھی ہے، آپ ڈبنگ کیا کریں۔ میں آپ کو یقین بتاتا ہوں کہ میں کسی قسم کے کسی سافٹ ویئر کا، کسی چیز کا استعمال نہیں کرتا، میری ریئل وائس ہوتی ہے۔ جو کچھ بھی میں بیان کرتا ہوں اس کو میں لکھا ہوا نہیں پڑھتا، اس کو میں جو ہے وہ کسی جگہ یہ کہانیاں لکھی ہوئی نہیں ہیں، میری اپنی ذہنی کریشن ہے۔ جو کچھ سوچتا ہوں وہی آپ لوگوں کے آگے بیان کر دیتا ہوں۔ آپ لوگوں کی تعریف کا شکریہ۔ اور اب اردو وائس کارنر کے نام سے جو آگے آپ کو یہاں پہ سکرین شاٹ ملے گا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک، کمنٹ اور شیئر کریں۔ اس اردو وائس کارنر چینل کا جو لنک ہے وہ آپ کو یہاں پہ نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اس پہ میں نے ایک اب سٹوری جو ہے وہ 3 حصوں میں اپلوڈ کی ہے، وہ آپ کو سنیں گے، آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ اس کا نام ہے بابی کے غبارے۔ تو بابی کے غبارے سننے کے لیے آپ لوگوں کو اس چینل پہ جانا پڑے گا، اور اسی طریقے سے طرح طرح کی ڈیلی آپ کو مزیدار کہانیاں وہاں پر سننے کو ملیں گی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ کہانی بدکردار عورت پسند آئی ہوگی۔ اب دیکھیں اس میں زبردستی میں کوئی ایسا سین ڈال نہیں سکتا تھا، یہ ریئل سٹوری تھی۔ یہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، مجھے میرے ایک انکل نے سنائی تھی جو کہ آج میں نے آپ لوگوں کو سنائی ہے۔